ہمارے بہت سارے سنی بھی اس رسم میں شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امام زین العابدین کی یہ رسم ہے. میرے بھائیو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. دراصل وہ حضرت امیر معاویہ کی خوشی میں یہ کنڈے بناتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو بھی اس خوشی میں شامل کر لیتے ہیں. آج تم بھی ابے کھا لو. تو ان رسموں سے بھی بچنا ہے ہمیں. بہت ساری ہمیں رسمیں خود بنا رکھی ہیں اور بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو شیاطین کی بنی ہوئی ہیں اور ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری رسمیں رائج ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری دیوار پہ کعبہ بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں مہمان آنے والے ہیں. یہ ہے نا رسم. اور بول چھٹو تھوڑا سا ہے نا. ہماری عورتوں بھی یہ رسم ہے, نماز پڑھتی ہے مصلے پہ تو مصلے کی ایک نکر اٹھائیں گی اور طے لگا دیں گی, باقی مصلے نہیں اٹھائیں گی, ایک نکر پکڑ کے یوں کر لیں گی. ابھی کیوں کیا؟ شیطان نماز پڑھتا ہے. شیطان تو سب کو پڑھنے نہیں دیتا, تم شیطان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. وہ کم وقت پڑھتا ہے تو پڑھنے دے. یہ ہمارے یہاں رسم ہے. کرتی ہے نا عورتیں, ایک نکر اٹھا کے یوں کر لیں گی, طے لگا دیں گی, ایک نکر اٹھا کے بس. یہ رسم یہ ہمارے یہاں غلط طریقے رائج ہیں جو ہم نے بنا رکھے. آنکھ پھڑکنے لگی, ہمیں کچھ ہونے والا ہے. یہ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا, آنکھ حرکت کر رہی ہے, سمجھے آپ کی آنے والا ہے یا کچھ ہونے والا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. آنکھ کبھی کبھی جو حرکت کرتی ہے یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے کرتی ہے یا گیس کی وجہ سے کرتی ہے. لیکن یہ رسمیں, یہ فضولیات ہم نے خود بنا رکھی ہے. اسی طرح بہت ساری رسومات, بہت ساری بدعات, بہت سارے خرافات ہم نے رافضیوں کے بنا رکھے ہیں. ان کنڈوں میں وہ چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں, ان میں وہ ڈالا ہوتا ہے حلوہ سا. یہ کنڈوں کی رسم ہوتی ہے. ایک سال اس گاؤں میں بھی ہوئی تھی, بہت پرانی بات ہے, 8-10 سال پہلے بات ہے. ایک گھر نے کی تھی 22 رجب کو یہ کنڈوں کی رسم ہمارے اس گاؤں میں ہوئی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کنڈوں کی رسم رافضیوں کی ہے, شیعوں کی ہے. یعنی اتنا رافضی حاوی ہو چکا ہے, ہمارے دیوبندی بھی نہیں بچنے والے, ان کی رسومات میں عمل کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اسلام ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. صحابہ کرام نے اس راستے کو اپنایا, عمل کر کے دکھایا اور پوری امت کو بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے. ان راستوں سے بچو, شیطان والے راستوں سے بچ جاؤ, خرافات والے راستوں سے بچو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جا رہے تھے, ایک درخت سے آواز آئی, اے خالد میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں. درخت سے آواز آنے لگی, میں تیرا رب ہوں. حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے, صحابی تھے نا, ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو گمراہ ہو جاتا اور کہتا بھائی رب بن گئے, آواز آ رہی, آواز آ رہی ہے, گمراہ ہو جاتا. لیکن حضرت خالد بن ولید فوراً ہاتھ میں تلوار دی اور درخت پہ وار کیا, اندر جین تھا وہ باہر نکلا اور اوپر جانے لگا. یہ اوپر ہو کے اس پہ وار کیا, پانی کے قطرے نیچے گرے اور کہا تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مدینے والے نے ہمیں رب کی پہچان کروائی وہ رب ہمیں بھول نہیں سکتا, تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح شیطان اپنے وار چلاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں, صحابہ کرام ہماری ایمان کا معیار ہیں. صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے. جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے, حضور علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے. اور جو صحابہ کی توہین کرتا ہے, ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. جو میرے نبی کے شاگرد ہیں, حضرت امیر معاویہ کا ہم سب پہ احسان ہے. یہ ہمارا پاکستان, افغانستان, انڈیا اور اسی طرح جنوبی افریقہ, بہت سارے ممالک ایسی ہیں کہ ان تک اسلام پہنچانے والے امیر معاویہ ہیں. آج یہ مسجدیں ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اذانیں پڑھتے ہیں, یہ ہمارے اوپر احسان حضرت امیر معاویہ کا ہے. اگر وہ یہاں تک اسلام نہ پہنچاتے تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا. بہت سارے صحابہ کرام کی پاکستان میں قبریں ہیں کہ نہیں؟ بولو, ہے نا؟ ملتان میں ہیں اور بہت سارے شہر ہیں, سندھ میں ہیں, کراچی میں ہیں, وہاں صحابہ کرام کی قبریں. وہ صحابہ کرام جہاد کرتے 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 یہاں پاکستان میں پہنچے اور اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ صحابہ کرام کہاں
جنہوں نے ہم پر احسان کیا وہ ہمارے محسن ہیں، اور محسن کی توہین کرنا میرے بھائیوں یہ دنیاوی اصول کے مطابق بھی ٹھیک نہیں۔ وہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، ہم صحابہ کرام کا ادب احترام، اور جو ہمارے سامنے صحابہ کی گستاخی کرے گا ہم اس کی زبان خودی سے کھینچ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحابہ کرام کا مکمل اتباع کی توفیق نصیب